خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، چارے یار نبی دے عاشق، کوئی نہ لسے اینا چارہ ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا جان نثارہ ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، اینا چارے یارہ ورگا، آزم شان صدیق دی کی دسان، اکو یار ہزارہ ورگا، مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، ماں زندہ ہو تو دکھ بھی نہیں لکھتے، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چبھتے، تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں سب عاشقان رسول، ہر رات محفل میں دید ہوتی ہے کمر کی عید ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حباب زبان کے تالے کھول کر شیطان کی کمر کو توڑ کر سینے کی پوری قوت صرف کر کے اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں بآواز بلند اس یقین سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ یقین کامل یہ ہونا چاہیے غلام درود پڑھے تو میرا رب ثواب دیتا ہے، غلام سلام بھیجے تو مدینے والا آقا جواب دیتا ہے۔ محبت سے بآواز بلند تمامی احباب پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تعداد ٹھیک ہے، جو دنیا دار ہیں ان کی نوکری قبول فرمائے، مال جان اولاد عزت آبرو کی خیر فرمائے۔ اٹھنے سے پہلے یہ بابرکت محفل ہم سب کے لیے قبر اور حشر میں بخشش کا سرخروئی کا وسیلہ اور سند بن جائے۔ میں بے حد شکر گزار خطیب و امام جامع مسجد حاضہ عظیم کرم فرما مشفق مہربان غزالی زمان راضیہ دورہ کے غلام میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری رب نواز سعیدی صاحب، جنہوں نے حکم فرمایا بندہ ناچیز آپ کے حکم کے مطابق وعدے کے مطابق الحمدللہ حاضر ہے۔ تھوڑے وقت میں انشاءاللہ ابتدائے عشق ہے ہوتا ہے کیا، 5 منٹ بعد دیکھیے گا ہوتا ہے کیا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں سچے سچے عاشقوں کی زیارت کا موقع عطا کیا۔ آج کی بابرکت محفل جن کی زیر صدارت جاری و ساری ہے، عظیم کرم فرما روحانی پیشوا کشتہ عشق مصطفیٰ پیر طریقت رہبر شریعت انتہائی محبت کے عظیم صفی میری مراد محترم مقام عزت مآب جناب قبلہ الحاج پیر صوفی منیر احمد شکوری صاحب دامت برکاتہ عالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ پپلی شریف، آپ پروقار اور نور چہرے کے ساتھ اس بابرکت محفل کی صدارت فرما رہے ہیں۔ ڈھیر ساری دعائیں لینے کا مجھے موقع ملا ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا تھوڑے وقت میں اتنی دعائیں لوں کہ جو میری آئندہ زندگی کے لیے کامرانی کی سند بن جائیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ میرے عظیم مشفق مہربان میرے بابا فرمایا کرتے تھے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، بیٹا جو انگلی پکڑ کے چلنا سکھائے اس کو نہیں بھولنا، یہ خاندانی کی نشانی ہے۔ میں اس وقت نقابت کی نون سے بھی واقف نہ تھا جب آپ نے مجھے سپورٹ کیا اور مختلف محافل میں بلایا۔ آج اگر میں جہاز پہ بیٹھ گیا ہوں، آؤٹ آف کنٹری میں چلا گیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے دور ہوں، آپ ہمیشہ دل میں بستے ہیں، اور میں آج بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میں آپ کی دعاؤں کا نقیب ہوں۔ میری مراد محترم مقام عزت مآب سفیر محافل ناب عاشق رسول عاشق مدینہ جناب حاجی محمد رمضان جویا صاحب صدر مرکزی میلاد کمیٹی پپلی زون، آپ نے جس قدر نعت کے حوالہ سے فروغ حمد و نعت کے حوالہ سے اور سفیر عشق رسول کے حوالہ سے جو آپ نے ورک کیا ہے، وہ خدمات آپ کی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں مالک آپ کو مکمل صحت کی بادشاہی کے ساتھ سلامت با کرامت رکھے،
اور آپ کی ان خدمات پر اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمیشہ میرا مالک آپ کو کربلا کے قاری کی نگاہ میں رکھے۔ جتنے احباب صدیق کا جلوہ فروز ہیں سب میرے سر کا تاج ہیں، مجھ سے قبل میرے پیارے بھائی، میرے ہم منصب بھائی بہت خوبصورت انداز سے آپ نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور مجھے انہوں نے بڑا بڑھا چڑھا کر اظہار کیا۔ اگر یہ الفاظ کم یوز کرتے، القابات کم لگاتے تو مجھے کسی نے گھر سے نہیں نکال دینا تھا، اور اگر انہوں نے بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا تو میری کو 2-4 گاڑیوں میں اضافہ نہیں ہو جانا۔ اصل میں ان کے اپنے حسب اور نسب کا اظہار ہوا ہے۔ کسی کو عزت وہ دیتا ہے جو خود عزت والا ہو۔ بڑا وہ نہیں ہوتا جو نوکر چاکر رکھتا ہو، کوٹھیوں کا مالک ہو، 2-4 نوکر چاکر ساتھ ہوں۔ بڑے یہ ہیں، چھوٹا میں ہوں، کیونکہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کے قربت میں بیٹھنے والا چھوٹا بھی خود کو چھوٹا محسوس نہ کرے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو مزید عروج اور بلندیاں عطا فرمائے۔ وجیہ والا کی سرزمین سے عظیم کرم فرما مشفق مہربان میرے بڑے بھائی، ہماری محفل کو حسن جناب بھائی محمد آصف اجمل صاحب، آپ بھی سفید کی زیرت ہیں، اور ابھی جن کو صدا دینے والا ہوں معروف ناک خان جناب حاجی احمد یار رڑکا صاحب، آپ تشریف رکھتے ہیں۔ مشتاق احمد فریدی صاحب خوبصورت انداز میں میرے درینہ کرم فرمائے، اپنی نوکری پیش کر چکے، اور ابھی تھوڑی دیر بعد سریلی اور درد بھری آواز کے ساتھ الحاج محمد ظہیر عباس فریدی صاحب کے شاگرد خاص جناب مظہر الاسلام فریدی صاحب آپ کو انشاءاللہ تڑپائیں گے بھی، روحوں کو گرمائیں گے بھی، اور طیبہ کی گلی کا سفر کروائیں گے بھی۔ ایک نعرہ بلند کریں، یہاں پر جو وقت ہو چکا ہے، اس وقت کی نزاکت کو سمجھنے والا ہی کامیاب نقیب ہوا کرتا ہے، اور میں اس وقت کی نزاکت کو سمجھنے والا ہوں۔ میں ٹینشن دینے والا نہیں، ٹینشن لے لینے والا ہوں۔ الف سے شروع کر رہا ہوں اپنی نوکری کو، اور یہ تک جاؤں گا۔ ماں کی گود سے سننی ہوں، اور اس عقیدے پہ بڑا ناز ہے، اور اسی عقیدے پہ زندہ رہنا ہے۔ میں وہ سٹیٹ چھوڑ دیتا ہوں جہاں عقیدہ خریدا جائے۔ میں عقیدے کو کبھی بیچتا نہیں۔ الحمدللہ جب تک سانس سلامت ہے میری کوشش ہے ماں باپ کا جو سبق دیا ہوا ہے انشاءاللہ عقیدے کو کبھی نہیں، عقیدے سے کبھی سمجھوتا نہیں، عقیدہ کبھی نہیں بیچنا۔ میں الف سے شروع کر رہا ہوں، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ شروع کروں یا نہ۔ ابو بکر سے شروع کر رہا ہوں، اور مجھے علی کی یہ تک جانا ہے، ٹھیک ہے؟ درمیان میں انشاءاللہ سیدہ پاک کا ذکر بھی ہو جائے گا اور امام عالی مقام کا ذکر بھی ہو جائے گا۔ میں وہ نقیب نہیں جس کے پاؤں پہ ہاتھ لگایا جائے، جہاں آپ کی سبحان اللہ رک جائے گی وہاں میری نقابت کا انشاءاللہ وہیں پہ اعلان مکمل، اور میں مہمان پیش کر دوں گا۔ ایک نعرہ ضرور چیک کروں گا کہ آپ کی آواز کس قدر بلند ہوتی ہے، آپ کس قدر ہاتھ اٹھا کر مہمان کے لفظوں کی قدر کرتے ہیں۔ بیدار اذہان کے ساتھ کون کون بیٹھا ہے، میں نوکری کا راز اسی کو گفتگو کی بے ساکھی بنا کر کروں گا۔ آج کئی بندے نہیں کر کے گوٹے پاگے کے بیٹھے نہیں، انہوں نے گزارش کروں گا انج دا بندہ چائے دے ہوٹل وچ نہیں بندا، اسی سونے دی محفل وچ بیٹھے ہیں۔ بہت ساری دعاواں لے کے تواڈے واسطے حاضر ہوئے ہیں، تے میں وہ نقیب ہاں جڑے دعا دی سوچ سمجھ کے دیتا ہے۔ کئی بندے دعا دیتے ہیں مطلب صاحب اے پتہ نہیں لگتا دعا دے رہے ہیں یا بد دعا۔ اے پچھلے دنوں تے رہی میں آخر حاضری دا موقع ملیا، ایک علامہ صاحب ملے، وہ تقریر کر دے فرماندے نے آج میں رستے جا رہا سی، ایک بابا جی کھڑے سی، میں کہا بابا جی خیر ہے کیوں کھڑے ہو؟ وہ نہ کہ ادھر 3 کلومیٹر کے سٹا پہ ایک بھائی کو ملنا ہے تو واپس آ جانا ہے، میں سواری کا انتظار کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب فرما دے میرے نال بہ جاؤ، میں تمہیں اتنے لا دینا۔ اور جب بابا جی نال بیٹھے 3 کلومیٹر بعد بابے دا سٹاپ آیا، بابا گڈی تو لتھا تے بابا لیندے ہوئے خود دعا کیویں دے رہا، کہندا قاری صاحب تو مینوں چکیا ہے، میری دعا رب تینوں چکے۔ اس طرح نہیں، میں دعا اس طرح دینی ہے جڑا ایتھے بولے مالک دیاں جھوکاں بات فرمائے، ہاتھ پورا اٹھانا ہے رب دے نام دے رب دے گھر وچ رہ کے، جڑا ہاتھ اٹھا کے نہ بول سکے گھر جا کے شیشہ ویکھ کے اپنے مقدراں تے روے ضرور۔ نعرہ تکبیر، کیا کہنے، نعرہ تکبیر۔ 2-4 بندے دے ہاتھ تھلے نے، ہاتھ چکو اس تو پہلے کہ چکے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دو دفعہ نہیں 3 دفعہ کہنا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ٹھیک ہے؟ اس گل سے کسی میں نے تھپکی ضرور دینی ہے کہ مزید حوصلہ بڑھائے گی۔ ایرو کہہ رہے نتو کہہ رہے لولے لگڑے فیس بک سے آ کے کہنے
آج جتنے عاشق اس محفل چاہے ہو کھڑے ہو کہ کوئی دسے بھی میں صبح تک زندہ رہا، کوئی گارنٹی دے دے، کوئی پتہ نہیں کدوں موت آ جائے، پر اللہ دی قسم قبر دی مٹی حجا کرے گی، قیامت تک خدا کفن میرا نہیں ہونا، جڑا ہاتھ اٹھا کے نعرے دا جواب دے کے آقا دی بارگاہ ایک دل پیش کر کے رضی کرے کہ آقا جی میں گناہگار ضرور ہوں، پر اس وقت تک جب تک تھوڑا ایک بھی غلام زندہ ہے ایسا تاری ختم نبوت دے ڈاکہ نہیں پان دیں گے، کین باری کہنا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد بولنے کا صرف ہو جنہ کیتا ہے لعنت ہو مرزائی کانے پر، سلام ہو حسین کے نانے پر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لو جی ہن نعرہ وہ آ گیا جڑا میرا بابا لا گیا، بابا خادم رضوی صاحب نے نعرہ لایا تے فرمایا 1000 سال بعد بھی میری قبر تے کوئی آ کے نعرہ لائے خادم رضوی قبر دے اندروں جواب دے گا، ایک گل تے وہ کر سکتا جڑا نعرہ بھی لاوے نعرے دا حق بھی ادا کرے، جڑا ہٹا کھٹا بندہ بیٹھا نعرہ نہ لا سکے وہ قبر جواب کی دے گا، جڑا تن من دھن بیوی بچے مال دولت سب اپنے کریم آقا دی عزت و قربان ہے وہ ہاتھ بھی اٹھائے گا، تین والی نعرے دا جواب دے گا۔ کیمرے والے بھائی یہ منظر کیمرے دیا کچھ قید کری، ایک کیمرہ جھوٹ نہیں بولتا، بعد انہوں نے بچے دیکھ کے کہن بندہ جدو ڈر جائے پتہ پہ لگے نا گواہی تو دے والا ہوئے نا اے حضور دے نام تو قربان ہونا اللہ سی، کوئی ہاتھ لے نہیں کوئی زبان بند نہیں، ممبر کے بیٹھا ڈالے ممبر دا حق ادا کر کے ہاتھ چوکے بولنا قدموں کے بہن کی دھول، ایدی تھوڑی حائش بدانا، قدموں کے بہن کی دھول لیتے ہیں سارے پھول، قدموں کے بہن کی دھول لیتے ہیں سارے پھول، ہے عشق کا اصول یہ نعرہ نات بھول بول لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بڑی تکلیف ہوئی علامہ رمضان صاحب، بہت تکلیف ہوئی، کچھ بندیاں نو اینڈ تے بے کے دیکھا جنہ اس نعرے تے ہاتھ بھی نہیں چکیا تے سر بھی نہیں ہلایا، بہت پچھتائے گا محشر کے دن وہ شخص، بہت پچھتائے گا محشر کے دن وہ شخص یا رسول اللہ کہنے کی جس کو عادت نہیں، یہ تو حشر میں پتہ چلے گا جیتا کون اور ہارا کون۔ میں نعرہ پھر لگا رہا ہوں اور جس کا ہاتھ نیچے رہ جائے وہ یہ نہ سمجھے میں نے خود ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنے مقدروں پر روئے کہ رب نے اپنے یار کے ذکر کے لیے پسند نہیں کیا، جو ہاتھ اٹھا کے اونچا بولے اس کو اور اس کے ماں باپ کو سلام ہے، بنا کے تحریک لبیک یا رسول اللہ، پائی رضوی شیر گستاخانو نہ تھے جنہ ہاتھ چک کے لاوے لبیک دے نعرے سمجھے میری کانڈ دے میرے نبی دا ہاتھ ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اس کے بعد بہت شکریہ، اس کے بعد میں سارے اعلان اگر آپ حکم دیں گے میں بغیر کے شعر پڑھے بغیر نقابت کے کر سکتا ہوں، لیکن الف سے شروع کر رہا ہوں۔ 2021 میں اللہ معاف کرے سٹیجوں پہ کھڑے ہو کر یہ وقت بھی کہ ہم نے دیکھنا تھا آپ کے میرے سر کے تاج صداقت کے بادشاہ خلیفہ اول بلا فضل یار غارو مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر کو نقل کفر نباشا سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے کافر کہا گیا، حضرت عمر فاروق کی ناموس پہ حملے، حضرت عثمان غنی کی ناموس پہ حملے، آج میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کر رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں حضور کے پہلے یار کے ذکر میں کون بولتا ہے، انشاءاللہ جو یہاں بولے گا قبر حشر میں صدیق کے آقا اس کے حق میں بولیں گے، جو اندر سے حضرت ابو بکر کا غلام ہے ذرا ہاتھ اٹھائے، پورا ہاتھ اٹھانا ایمانداری سے، نال دے بندے تے توجہ رکھنا جدا ہاتھ تھلے ہوئے دا شناختی کارڈ تے چیک کرو کتھوں آیا ہے، سیدنا صدیق اکبر دا نوکر ہوئے پنڈلی زوم دا ہوئے بندہ بولے نا کیویں ہو سکتا ہے، پورا ہاتھ اٹھا کے کاری اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ،
اور اونچا بولو سبحان اللہ، اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ لو جی میں کلام شروع کر رہا ہوں، قبلہ پیر صاحب دعا اور نگاہ وچ رکھنے، قبلہ حاجی رمضان جویا صاحب علماء سٹیجی زینت نے پہلے کلام دے 2 شعر اور مہمان پیش، اس کے بعد 2 آباب بغیر نقابت ہوں اور آخری اعلان کر کے رخصت ہو جاواں گا۔ توجہ پوری کرنی ہے۔ میں نے کہا محبوب محمد عربی نے، محبوب محمد عربی نے جنہوں منیا آپ رفیق او صدیق ہے، محبوب محمد عربی نے جنہوں منیا آپ رفیق او صدیق ہے، جدی عاجز پاک صداقت دی قرآن کرے تصدیق او صدیق ہے، اسلام تو سب کچھ مارن دی بھائی رب تو جس توفیق ہے او صدیق ہے، جنہوں مدنی آکھن آکھ اپنی جنہ آج بھی ہے نزدیک او صدیق ہے، او صدیق ہے۔ کون صدیق؟ نبی دا دل بھر۔ ہم منظر دیکھنا، میری ماں دی دعا نظر آئے گی۔ میں نے کہا نبی دا دل بھر، نبی دا پیارا، نبی دا دل بھر، نبی دا پیارا، نبی دا دل بھر، نبی دا پیارا ہے شان والا صدیق اکبر، 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 صدیق اکبر۔ جڑے سونے کلام نال آغاز کیتا ہے، جڑا چاہتا ہے میں اتھے بولا گنبد خضرا کے حضور دے پہلے یار دے ذکر ہاتھ پورا اٹھا کے سینے دا زور لا کے جدوں میں انج اشارہ کرنا انج تو سا کہنا ہے صدیق اکبر، ٹھیک ہے میں اے اشارہ کرنا ہے کہ تسی کہنا ہے صدیق اکبر، کیڑا کیڑا سارے اکھڑے۔ چلو میں دعا کرنا یا اللہ جڑا سب اونچا ہاتھ اٹھا کے اونچا کرے صدیق اکبر، اتنے بھرے مجمع چ دوجے نمبر تے آئے، اللہ رمضان شریف چنو مدینہ بکھائیں، ماں باپ نال بکھائیں، مرشد نال بکھائیں، جڑا سب اونچا بول کے پہلے نمبر تے آئے، انہوں موت بعد چاہے صدیق تے صدیق دے آقا دے کر پھیرا پہلے پا جان، دی کلی عرش بنا جان۔ میں انج اشارہ کرا تسا ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے صدیق اکبر۔ ایک بڑی پہلے چیک کر لیا آدھے بجے کرے اے نہ ہوئے کہ آپ شیر پڑھ دئیے اے آکھانا ایڈا سودا سستا میں پہلے چیک کر لیا بھی صدیق اکبر کتنا اونچا کہہ دینے پھر تحفہ دینے۔ آواز کرتے ہیں مصرہ